बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। जी, मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को तो करा दिया झंडी, और झंडी भी लाल वाली, ठीक है जी। और मौलाना साहब ने जनाब आज बबांग दोहल DI खाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनाब तौबा तौबा, माजी के तजर्बात हमारे सियासी इत्तेहादों के हवाले से कोई अच्छे नहीं रहे, तो लिहाजा हम जो है वो ये PTI का इत्तेहाद में जो हमें शमूलियत की दावत दी गई है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो जो कमेटियाँ शमेटियाँ बनी हुई थी, वो सारी कमेटियाँ शमेटियाँ बढ़ गई हैं, और मौलाना ने जनाब जमात इस्लामी की तरह तने तनहा जो है वो परवाज़ करने का एक जो फ़ैसला है वो किया है। तो हुज़ूर वाला तमाम ख्वाहिशें, तमाम उम्मीदें PTI की मौलाना से दम तोड़ गई है। मौलाना ने कल अपनी अवामी क़ुव्वत का एक मुज़ाहरा किया, एहतजाजी मुज़ाहरे की सूरत में। जब एक एहतजाजी मुज़ाहरा कल किया गया, ये जो केस चल रहा है मुबारक शाह वाला सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ GIFA का जो एहतजाजी मुज़ाहरा था वो आपने कल देख लिया, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक पहुंच चुके थे। बहरहाल अब PTI मायूस हो गई है, और मौलाना ने उनके इत्तेहाद में शमूलियत से यकसर जो है वो इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा कि मेरे जो इत्तेहादों के तजर्बात हैं वो अच्छे नहीं रहे, और हम ना ख़ुद मज़ीद शर्मिंदा होना चाहते हैं और ना किसी और को शर्मिंदा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ लिया है, और फिर PTI की गालम गलोच पॉलिसी, फिर सबसे ज़्यादा ये जो नाकाबिल एतबार लोग हैं उस तरफ, और वो भी तैयार नहीं हैं। मौलाना के बारे में जो कलमात कहे जाते रहे वो आपके सामने हैं। दूसरा, मौलाना ने कहा कि हम तो भाई तने तनहा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार खुद ही अदा करते रहेंगे और इसको जारी रखा जाएगा। एक और जो उन्होंने अहम बात की है, वो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को इंतहाई संजीदा लिया है, और ये खुशाइन बात है। लेकिन ये भी कहा कि हम इस मामले में फ़रीक जो है वो नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने अगर अपने एहतसाब का सिलसिला फ़ौज में शुरू किया है, तो ये उन्होंने कहा जी अच्छी बात है कि अपने मामलात को वो संजीदा ले रहे हैं। लेकिन जमहूरियत, उन्होंने कहा कि अपना मुकदमा जो है वो हार रही है, और ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि 2018 के बाद से जो भी इंतखाबी नताइज आ रहे हैं वो फ़ौजी सरबराह की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ही जो है वो आ रहे हैं। तो जनाब आला मौलाना साहब ने कहा, ये भी कहा कि अगर हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस निज़ाम के ख़िलाफ़ या दादली के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, तो वो तहरीक हम खुद ही चलाएंगे, तने तनहा चलाएंगे, किसी का इसमें जो है वो सहारा हम नहीं लेंगे। तो मौलाना ने जनाब अपने जो तमाम पत्ते थे वो शो कर दिए हैं। मौलाना अब PTI की गोद में बैठने को भी तैयार नहीं है, उनको गोद में बैठाने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल जो लाल झंडी है ऐसे लहरा दी है जिस तरह वो गार्ड नहीं होता, वो जो ट्रेन आ रही होती है तो वो फिर झंडी कभी हरी लहराता है, कभी वो लाल लहराता है, काशन वाशन देता रहता है। तो उसी तरह की झंडी जो है वो मौलाना ने लहरा दी है PTI के लिए। बिल्कुल उन्होंने कहा जी PTI से इत्तेहाद एब्सोल्युटली नॉट। बाकी उन्होंने क्या कहा, उनके जो ख्यालात थे, आइए आप भी सुन लें, देख भी लें, सुन भी लें, हम भी सुन और देख लेते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है, और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कि जमात जो है वो हम अपने तौर पर इंशाअल्लाह
کافی ہیں حل۔ ابھی تو حضرت صرف جو خرابیاں ہیں وہی سامنے آتی رہیں گی، کچھ عرصہ اس پہ گزارنا پڑے گا، کیونکہ بڑا ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو مسائل ہیں، ان کے داخلی معاملات ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ ابھی جا کر لیا ہے انہوں نے، یا شاید ابھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ابھی وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم تو فریق نہیں ہیں، بہت سے معاملات ان کے اپنے ہیں، اور حکومت تو ہماری ان اسمبلیوں کی، میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں جی، کہ 18 کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں جو عوامی نمائندگی کے نام سے پکاری جاتی ہیں، وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے جی، اور اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ تو یہ تو میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں، باہر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے نتائج آئیں گے، جس طرح کے نتائج ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھے اور 18 میں بھی دیکھے، کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا سربراہ ہوگا اس کے منشا کے مطابق جو ہے نتائج آنے ہوں گے، تو یہ تو پھر جمہوریت نہ ہوئی، یہ تو پھر ایک آمرانہ جو انداز ہوتا ہے دنیا میں جمہوریتوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جمہوریت والے کہتے ہیں، لیکن آمرانہ انداز ہوتا ہے اس کا۔ کرنل قذافی بھی جمہوریت کی بات کرتا تھا، صدام حسین بھی جمہوریت کی بات کرتا تھا، بشار بھی جمہوریت کی بات کرتا ہے، لیکن اب باہر وہ نہیں ہے اس طرح کی جمہوریت۔ اب انڈیا میں کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ دھاندلی ہو گئی؟ وہاں کیوں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا جی؟ امریکہ میں کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا جی؟ برطانیہ میں کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا؟ اور ہمارے ہاں کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرتا جی؟ اب تو میں تو یہاں تک حضرت کہہ چکا ہوں، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ باقاعدہ اسمبلیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں جی۔ تو اس طریقے سے کون سیاست کرے گا جی؟ جہاں صرف پیسہ ہی ایمان بن جائے، پیسہ ہی سیاست بن جائے، نظریات کی کوئی حیثیت نہ ہو، عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاست تو ناکام ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب عوامی اسمبلیاں جو سڑکوں پر عوامی قوت کو اکٹھا کرنا، یہ ہے اصل میں وہ جو اہمیت رکھے گی، اور آنے والے حالات میں اسی کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور کیا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے سیاسی طور پر، تو معیشت پر تو اثر انداز ہوگا، معاشی عدم استحکام کو اس کے ساتھ آئے گا، بلکہ اسٹیٹ غیر مستحکم ہو جاتا ہے جی۔ اب اگر اسٹیٹ بھی غیر مستحکم ہو جائے تو آج آپ نے دیکھا جی بنگلہ دیش میں کیا ہوا، یعنی 20 دن کے اندر کیا پلٹ گیا جی صورتحال کا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو مینڈیٹ تھا وہ ایک غبارہ تھا، بس ہوا تھی، جو ہی اس میں سوئی چبھی ہوا خارج۔ تو یہاں پر بھی صورتحال اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ تو ہم تو اپنے طور پر اس حالت میں نہیں جانا چاہتے، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی ضمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور ہم اپنا ووٹ آزادی سے استعمال کرے گا، مجھے اپنے شخص پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر مجھے ڈیرہ کا عوام ووٹ نہیں دیتا اور میں ان کا نمائندہ نہیں بن سکتا تو ان کا حق ہے، لیکن اگر میں ان کا نمائندہ ہوں اور نتیجہ کچھ اور آتا ہے تو پھر کیا کریں جی؟ یہ چیز ہے قابل اعتراض۔ ہمیں پورے ملک کے نتائج پہ اعتراض ہے، صرف پنجاب اور سندھ کے نتائج پر نہیں، بلوچستان کے نتائج پر بھی اور کے پی کے نتائج پر بھی۔ جمعیت کا الگ موقف ہے تو اسی طرح مختلف ہے، تو اگر اس پر وہ آتے ہیں سارے تو آئیں، بسم اللہ کریں، ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں جی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت سے بات کرو، اس کے بعد اختیار کیا ہے جی؟ میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا، شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، میاں نواز شریف صاحب آئے، جو بھی آتا ہے میں تو اپنے گھر میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اس کی عزت دیتا ہوں، لیکن ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پلے کیا ہے؟ جو میرا اعتراض ہے اور جس میں فریق ہوں، اس کا وہ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ عجیب خبر ہے، مولانا صاحب مان جائیں گے، مولانا صاحب کو منانے جا رہے ہیں، پھر کس چیز پہ منانے کے لیے؟ آپ نے میرا مال لوٹا ہے، آپ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، آپ نے میری عزت و ابرو کو ہاتھ لگایا ہے، یہ تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ آپ مجھے منانے کے لیے، کس بات کے منانے کے لیے؟ میں ایک سیاسی موقف لیے ہوئے ہوں اور اس میں خود کو اپنا بھرپور فریق سمجھتا ہوں، اور یہ مقدمہ قومی سطح پر، عوامی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں، اور یہ لڑوں گا۔ اس میں کسی کو منانے نہ منانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اختلاف کو دور کریں، تحفظات کو دور کریں، ہمیں مطمئن کریں۔ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں،
جس طرح مجھے آپ کو مطمئن کرنا ہے، آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے، آپ کو ہر شہری کو اطمینان ضروری ہے جی، ورنہ اس طرح تو پھر ہر شخص گھر میں کہے گا جی میرے ووٹ کا کیا فائدہ جی۔ حضرت آپ کا بجٹ یہ کیا ہے IMF تیار کرتا ہے، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ایک ڈیسک ہے ان کا یہاں بیٹھا ہوا جو ایڈوائز کرتا ہے جی، لیکن اب تو خود بناتا ہے وہ جی، بنا کر دیتا ہے آپ کو جی، آپ بول رہے ہیں بس وہاں پر جی، بس وہ کی زبان اردو ہوتی ہے اور بولنے والا جو ہے اردو میں بول رہا ہوتا ہے جی۔ اور جب ہماری معیشت ان کے قبضے میں ایسی چلی گئی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ان کی شرائط تسلیم کرنے سے پاکستان نے انکار کر دیا اور وہ گھٹنے میں آ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں، ہم اپنے خود بنا سکتے ہیں جی۔ آج ہمارے گردن سے وہ ہمیں پکڑتے ہیں، سانس نہیں لینے دے رہے جی، ہم کوئی اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے جی۔ تو اس طریقے سے تو پھر قومیں آزاد نہیں کہلا سکتی جی، آپ کتنے بھی 14 اگست مناتے رہو نا جی، کیونکہ سن 1900 دوسری جنگ عظیم کے بعد کالونیلزم کی جو رواج تھا وہ ختم ہو گیا جی۔ اب سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے غریب ملکوں کو اور جو درمیانہ ممالک ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں جو اب عالمی قوتوں کا ایک، تو اب اس کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا نا جی، کہ ہم باہر کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتے، ہم باہر کے دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہم کیوں چائنا کی طرف جانے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں، جبکہ چائنا ہمارا 70 سال کا ایک ایسا دوست ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دوستی پہ اعتماد کر سکتے ہیں، اور امتحان کے وقت ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اترے ہیں ہم لوگ۔ آج اگر ہماری دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوتی ہے تو دنیا کو کیا تکلیف ہے جی؟ ہمیں اپنے ملک کی آبادی کی طرف جانا ہے، اور ان کے دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ بس پھنسے ہوئے ہیں۔